عزیز دوستو السلام علیکم۔ جب سے ترکی اور شام میں زلزلے کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی ہے تب سے پاکستان میں بھی لوگ خوفزدہ ہیں، کیونکہ جس سائنٹسٹ نے ترکی اور شام کا بتایا تھا اس نے چائنا کا بھی نام لیا، اور ظاہری بات ہے کہ چائنا کے ساتھ پاکستان اور بھارت کی بھی سرحدیں ہیں، اور اگر وہاں زلزلہ آیا تو یہاں بھی اثرات آ سکتے ہیں۔ لیکن آ سکتے ہیں کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ 100% آئیں گے۔ دراصل یہ جو پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی ہے یہ وہ تکا ہے جو ہزاروں میں ایک بار لگتا ہے۔ اب میں کچھ دلائل آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں جو آپ کو پرسکون کر دیں گے، کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آفت قدرتی نہیں تھی بلکہ عالمی سازش تھی، جس کی وجہ سے پاکستان کے عام شہری ڈرے ہوئے ہیں۔ دیکھیں دوستو، سویڈن، فن لینڈ، ڈنمارک اور سوئٹزرلینڈ میں تو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، لیکن یہاں پر زلزلے بھی نہیں آتے، اور جاپان میں زلزلے آتے تھے لیکن انہوں نے زلزلہ پروف مکان بنا لیے ہیں، یعنی سائنس کے ذریعے زلزلوں کا توڑ نکال لیا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زلزلے زمین کی پلیٹوں کی حرکت کی وجہ سے آتے ہیں۔ دیکھیں، ہم سائنس کے منکر نہیں ہیں، اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ سائنس نے انسانوں کو بہت سے فائدے بھی دیے ہیں، لیکن ہم ساتھ ہی اس بات کو بھی آپ کے ذہن میں بٹھانا ضروری سمجھتے ہیں کہ قدرتی آفات جب بھی آتی ہیں اللہ کے حکم سے ہی آتی ہیں۔ اگر آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے تو آپ ہمیں یہ بات بتلائیں کہ طوفان نوح اور قوم عاد پر آنے والی آندھی اور قوم مریم اور قوم سمود کو تباہ کرنے والی چنگاڑ کا بنیادی سبب سائنس تھی یا اللہ کا قہر تھا؟ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ خشکیوں اور تریوں میں جو فسادات ظاہر ہوتے ہیں وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اللہ نے سورۃ القصص میں ارشاد فرمایا ہے، یعنی ہم نے کبھی بھی کسی بستی کو اس کے رہنے والوں کے ظلم کے بغیر تباہ نہیں کیا۔ آپ ہی بتلائیں کہ اگر سائنس کو آفات لانے کی مکمل اہلیت حاصل ہو تو بستیوں کی تباہیوں کے بارے میں اللہ کے حکم کو کہاں جگہ دی جائے گی؟ جہاں تک تعلق ہے مغربی اقوام پر عذاب کے آنے کا، تو یاد رکھیے قرآن کے مطابق اللہ کافروں کو دنیا ہی میں نعمتوں سے نواز دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مومن اور متقی لوگوں کو دنیا میں عروج نہیں مل سکتا، یا بعض کافر مادی نعمتوں سے محروم نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید میں مصیبتوں اور آفات کے بارے میں بھی اس اصول کو واضح کر دیا گیا ہے کہ جو بھی مصیبتیں آئیں گی تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہی آئیں گی۔ انسان کو اللہ نے دنیا میں بے لگام پیدا نہیں کیا، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، بلکہ قیامت کے دن کے آنے سے پہلے اللہ انسانوں کی بدعمالیوں کے سبب مختلف طریقے سے اپنے عذابوں کو ان پر اتارتا رہے گا۔ اگر ہم عذابوں کی سائنسی تشریح میں پڑے رہے تو پھر یاد رکھیے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے شیطان ہمیں مختلف خیالوں میں مبتلا کر کے اللہ کے عذاب سے بے نیاز کرتا رہے گا۔ اسلام سائنس اور مادی طریقوں کے خلاف نہیں ہے، لیکن کائنات میں اللہ کے حکم کو جو کلیدی حیثیت حاصل ہے اس کو سائنس کی آڑ لے کر ٹھکرانا بہت بڑی نادانی ہوگی۔ زلزلوں، بارشوں اور طوفانوں سے بچنے کے لیے مادی تدابیر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان زلزلوں اور طوفانوں کے روحانی اسباب کو نظر انداز کر کے مادی طریقہ کار سے آفات آسمانی اور زمینی کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ یقین کریں، اگر آپ صرف تقوی ہی کو اختیار کر لیں تو اللہ کا فرمان ہے اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان اور تقوی کو اختیار کر لیں تو اللہ ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ جتنی مرضی مادی تدابیر اختیار کر لیں، جب تک آپ نے رب کو راضی نہیں کیا تو آپ ان حادثات سے بچ نہیں سکتے۔ اس زمین پر اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اگر یہ زلزلہ زمینی پلیٹوں کی حرکت کی وجہ سے آیا تو آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ زمین کی یہ پلیٹیں کیا اللہ کی طاقت اور پہنچ سے دور ہیں؟ کیا اللہ ان کو حرکت کرنے سے روک نہیں سکتا تھا؟ قوم سمود کو جس چنگاڑ نے تباہ کیا اور ان کے دماغ نکل کر باہر آ گئے، تو کیا اب آپ ایسے چنگاڑوں سے بچنے کا حل بھی تلاش کریں گے؟ آپ کیا کیا کر لیں گے؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ زلزلہ پروف گھر بنائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور آفت آ جائے اور آپ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے۔ سائنسی حل ضرور تلاش کیجئے، لیکن ان زلزلوں کی آمد کی وجوہات کو نظر انداز مت کیجئے۔ اللہ بہت مہربان ہے، یہ زمین اللہ کی ہے اور اس پر اللہ ہی کا حکم چلے گا، لیکن زمین پر جب اللہ کے رب ہونے کا انکار شروع ہو جائے، زنا، سود، شراب، بے پردگی، عریانیت اور حرام کاریاں عام ہو جائیں
تو پھر کبھی زلزلے آتے ہیں تو کبھی طوفان، کبھی خوفناک چنگاڑ تو کبھی سیلاب۔ اللہ ہم سب کے عقیدے کی اصلاح فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی آفات سے محفوظ فرمائے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ ہو کر رہے گا، اور اگر اللہ نے نہیں چاہا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، چاہے ایک سائنٹسٹ کیا کروڑوں سائنٹسٹ بھی کہہ دیں۔ اس لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔